پی ٹی آئی کے ساتھ جو اسپیکر صاحب نے اس میں انیشیٹو لیا، اس میں پھر میں نے مشاورت کے ساتھ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی. کل اس کی میٹنگ ہو گئی ہے. 2 جنوری کو اس کا اگلا سیشن ہے. تو اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، ہماری طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور عرفان صدیقی صاحب ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے جناب فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، پھر ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ علیم خان صاحب ہیں، اعجاز الحق صاحب، خالد مکسی صاحب جو ہیں، ان کو بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے. تو امید ہے کہ، اور میں نے کہا کہ جو نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا یہی ہے کہ قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو قوم کی خاطر اس کو ہم قربان کریں. یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہدف، اور اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ گفتگو شنید ہوگی تو یقیناً اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک سکون آئے گا، ملک کے اندر ایک قومی یکجہتی جس کی. لیکن اگر کوئی نیت کچھ اور ہے، میں کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا. مجھے پوری امید ہے کہ یہ دونوں پارٹی جو ہیں، پی ٹی آئی اور حکومتی پارٹی، مل کر کوئی ایسا حل نکالیں گے جس سے کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں اگر ہم فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ملک و قوم کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوگا. اور جو ہماری جو اس وقت جو معاشی جو استحکام آ رہا ہے اس میں مزید استحکام آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر ہم یہ جو دہشت گردی جو دوبارہ آئی ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر لیتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو کاوش ہے، ایفرٹ ہے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، دن رات جو آپ اس کے لیے کوشاں ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اس کے اصل ثمرات جو ہیں وہ قوم کو نہیں مل پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس کا ایک بھرپور اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور جب تک کہ اس کا دوبارہ سر نہیں کچلا جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس میں یقیناً کے پی اور بلوچستان کے دوسرے عوامل ہیں وہاں پر جو دہشت گردی جاری ہے، اور کے پی کے دوسرے اس کے ڈائنامکس ہیں. بہرکیف ہے تو وہ پاکستان کے خلاف مذموم کوششیں ہیں، انشاءاللہ ناکام ہوں گی. انفارچونیٹلی جو سیکٹیرین جو وائلنس ہوا ہے وہ ایک بہت ہی افسوسناک وہ واقعہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ جانیں دونوں طرف سے ضائع ہوئیں، اور مسلح دونوں گروپ مسلح ہیں. ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور یہ شومی قسمت ہے کہ جن دنوں میں یہ قتل و غارت ہو رہی تھی اس وقت اسلام آباد پر چڑھائی کی جا رہی تھی. کاش یہ وسائل، یہ وقت، یہ توانائی وہاں پر 12 چنار میں اس کو ختم کرنے کے لیے اگر صوبائی حکومت صرف کرتی تو شاید نقصان اتنا زیادہ نہ ہوتا. بہرکیف ابھی پچھلے دنوں انٹیریئر منسٹر گئے تھے، وہ آپ کو بتائیں گے ابھی لیٹسٹ صورتحال اس کی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں جو کہ اس وقت اس کا ہمیں سامنا ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین کامل ہے کہ ہم انشاءاللہ مل کر اس ناسور کا خاتمہ کریں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اور پاکستان ضرور انشاءاللہ سرخرو ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. اسی طریقے سے
جو ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہمارے جو نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دوسری جو اینٹیز ہیں ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان قطعی طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا جہاں پر ہمارا جو نیوکلیر جو سسٹم ہے وہ اگریسو ہو۔ یہ تو 100% پاکستان کے ڈیفنس میں اٹ از جسٹ ڈیٹرنس، نتھنگ ایلس۔ اٹس اے پروگرام ٹو ڈیفینڈ پاکستان۔ خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف کوئی اگر اگریشن ہوتا ہے، ہمارا صرف اور صرف ڈیٹرنس کے طور پر ہم اس کو اپنا دفاع کریں گے۔ فارن آفس نے ایک مربوط کمپریہنسو جواب دیا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ پروگرام جو ہے پاکستان کا نیوکلیر، نہ یہ میرا ہے نہ یہ کابینہ کے آنریبل ممبرز کا ہے، یہ پاکستان کے 24 کروڑ یہ عوام کا یہ پروگرام ہے، جو ان کے دلوں سے بھی ان کو اپنے عزیز ہیں۔ ان کو اس کے اوپر کوئی قطعاً کمپرومائز نہیں ہوگا، اور پوری قوم اس پروگرام کے اوپر یکسو ہے، پوری طرح متحد ہے۔ کل ہماری پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے اپنا جو پی ٹی آئی کے ساتھ، جو اسپیکر صاحب نے اس میں انیشیٹو لیا، اس میں پھر میں نے مشاورت کے ساتھ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی۔ کل اس کی میٹنگ ہو گئی ہے، 2 جنوری کو اس کا اگلا سیشن ہے۔ تو اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، ہماری طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور عرفان صدیقی صاحب ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے جناب فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، پھر ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ علیم خان صاحب ہیں، اعجاز الحق صاحب، خالد مکسی صاحب جو ہیں، ان کو بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ تو امید ہے کہ، اور میں نے کہا کہ جو نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا یہی ہے کہ قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو قوم کی خاطر اس کو ہم قربان کریں۔ یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہدف، اور اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ گفتگو شنید ہوگی تو یقیناً اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک سکون آئے گا، ملک کے اندر ایک قومی یکجہتی جس کی، لیکن اگر کوئی نیت کچھ اور ہے، میں کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا، مجھے پوری امید ہے کہ یہ دونوں پارٹی جو ہیں، پی ٹی آئی اور حکومتی پارٹی، مل کر کوئی ایسا حل نکالیں گے جس سے کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں اگر ہم فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ملک و قوم کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوگا، اور جو ہماری جو اس وقت جو معاشی جو استحکام آ رہا ہے اس میں مزید استحکام آئے گا۔ ابھی لاسٹ جو اسٹیٹ بینک نے فیصلہ کیا، انہوں نے پالیسی ریٹ کو 15% سے گھٹا کر اب 13% پہ کر دیا ہے۔ آپ کی جو مہنگائی جو ہے وہ بھی 5% سے کم ہے اس وقت، جو کہ ایک 2018 کے بعد سب سے کم ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو ایکسپورٹ جو ہیں ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے جو آئی ٹی کے ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا ایک نیا ہمارا ایک مرحلے میں پاکستان کا تعلق بن رہا ہے۔ میں ڈاکٹر یونس سے قاہرہ میں ملا تھا، بہت اچھی ہماری مثبت گفتگو ہوئی وہاں پر قاہرہ میں ان کے ساتھ۔ انڈونیشیا کے جو پریزیڈنٹ تھے ان سے بھی میری وہاں پر بڑی اچھی ملاقات ہوئی، طیب اردوان صاحب سے، اور دوسرے جو زعماء ہیں وہاں پر میری ان سے ملاقات ہوئی۔ تو بنگلہ دیش اب انہوں نے پہلے پاکستان کا جتنا بھی شپمنٹ جاتی تھی اس کو 100% اس کو وہ اسکین کرتے تھے، اب انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی ڈھاکہ ایئرپورٹ جاتے تھے، ان کا ایک علیحدہ ڈیسک بنتا تھا، ان کی علیحدہ وہاں پر اسکریننگ ہوتی تھی، اس کو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ وہ جیسچرز ہیں
بنگلہ دیش کی طرف سے ہماری طرف سے بھی بہت پازیٹیو اپنا انڈیکیٹرز ہم ان کو دے رہے ہیں. ہماری رائس کی ایکسپورٹ الحمدللہ ہو رہی ہے. ڈی پی ایم انشاءاللہ فروری میں بنگلہ دیش جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ تبھی کارگر ثابت ہوگی کہ ہم قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کو فروغ دیں. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اسپیکر صاحب کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح خلوص کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اور امید ہے کہ دوسری پارٹی بھی, بیکاز اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ دونوں پارٹیاں پاکستان کے بہترین مفاد میں پاکستان کو امن اور استحکام دیں گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.